وہ ایک حدیث سناتے ہیں اکثر یہ لبرل کہ وہ حضور پر ایک عورت کچرا پھینکتی تھی، حضور نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بھی کسی مستند حدیث کی کتاب میں ہمیں واقعہ نہیں ملا، یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ کسی مستند کتاب میں نہیں ملا کہ حضور پر کچرا کسی نے پھینکا ہو۔ یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ حضور پر تو مکھی بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ حضور کی طیب و طاہر کا مقام ہے کہ مکھی نجاست پر بیٹھنے والی، رب کو یہ بھی گوارا نہیں تھا جو نجاست پر بیٹھے وہ محبوب کے کندھوں پر کیسے آ کر بیٹھے، تو پھر کس کی مجال تھی کوئی زمین پر کوئی محبوب پر کچرا پھینکے؟ سارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے، بغاوت کے، باغی کے، آرٹیکل کے، غدار کے، سب کے مقدمے جاری کر دیتے۔ اپنی ذات کے لیے تم شدت پسند ہو اور حضور کے لیے نرم گوشے کا ذہن دیتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو لوگ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو آسیہ ملونہ کے کیس کے اندر پردہ ڈال رہے ہیں، بات کچھ بارے نہیں، یوں نہیں یوں تھی، بات یوں نہیں تھی یوں نہیں تھی۔ دو ججوں نے جب فیصلہ دے دیا تو کیا وہ دو جج وہ ریڈی پر بیٹھنے چولے بیچنے والے تھے؟ سیشن کورٹ کے اندر جب فیصلہ ہو گیا، پھر ہائی کورٹ کے اندر بھی فیصلہ ہو گیا، تو کیا وہ چنے بیچنے والے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ غلط سنایا۔ حاجی حنیف طیب مدعا ضلع العالی اللہ ان کو صحت عاجلہ عطا فرمائے، آپ سے اس جج نے مدینہ پاک میں ملاقات کر کر کہا، بولا میں حرم کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہوں، بولا کہ اس جج نے کہا تھا، جس نے فیصلہ سنایا تھا ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا، بولا کہ واقعی میں آسیہ ملونہ نے گستاخی کی تھی، اس نے فیصلہ بھی وہی سنایا، حق سنایا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج اس کو بدلنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، آج آئین کو بدلنا ہے، قانون کو بدلنا جا رہا ہے، صرف ایک عورت کے لیے، ایک گستاخ کے لیے۔ اور پاکستان کی شہری مر جائے، ریون ڈیوس جیسا مار کے چلے جائے، اس کو آزادی کے پروانے مل جائے۔ ایک ابھی بھارتی جاسوس کو چھوڑ دیا جو کتنے لوگوں کا قاتل تھا، اور علماء اہل سنت کو پابندی سلاسل کیا جائے، ان کو ٹورچر کیا جائے، ان کو وہ سہولتیں بھی نہ دی جائے جو ایک عام مجرم کو دی جائے، وہ سہولتیں سے بھی بندے کو دور رکھا جائے۔ پھر یا حال یہ ہو کہ مفتی یوسف امام اعظم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جیل میں شہید ہو جائے، فضل خیر آبادی کی راہ پر چلتے ہوئے ایک دیا شہادت کا اور جل جائے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب اس کے معنی میں آتے ہیں کہ جو حضور کی شان کو چھپانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے۔ امام صاحب کو یا ہمیں اگر کوئی لے جائے تو مقصد کیا ہے ان کا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ حضور کی، ہمارا تو کام یہ ہے مالکوں کی بات کرنا۔ ہم کو لے جائیں گے، بولے مالکوں کی آواز بند ہو جائے گی، تو وہ تو چھپاتے تھے اور یہ بولنے والوں کو رکواتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ اس دور میں تھا اور یہ اس دور میں، کام وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، بس چہرے بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرورات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ موجودہ چیف جسٹس کرسی پر بیٹھے، انہوں نے 9.2 بلین باہر کی یورپ کی امداد پر آسیہ کو بری کیا۔ مجھے لوگوں نے کہا آپ بری کر دیا تو آپ غصہ کیوں ہیں؟ غصہ اس بات پر نہیں کہ اس کو رہا کیا، غصہ اس بات پر اس کو بری کیا اس جرم کے، یعنی کہ اس کو آزاد کر دیا کہ اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں۔ بری کرنا، رہا کرنا، مجرم ہونا وہ اور بات تھی، بات سمجھ رہے میری؟ رہا کرنا اور مجرم ہونا اور بات تھی، لیکن اس کو بری کر دیا یعنی کہ اس جرم کو ہی ختم کر دیا۔ 9.2 بلین کی امداد کے لیے یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے کاروبار کریں گے، یہ کریں گے، صرف کس لیے؟ ایک گستاخ کو چھوڑنے کے لیے۔ تو جتنے بھی اس میں سودے بازی کی، تو انہوں نے دنیا کی ہدایت اور علم جو سب سے بہترین چیز تھی اس کو چھوڑ دیا، گمراہی اور ضلالت کو خرید لیا۔ اب آخرت کی بہترین چیز مغفرت تھی، انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا، عذاب کو خرید لیا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ رشوت دیتا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کفن میں بھی جیب ہوتا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ لبرلوں کی حکومت ہوگی محشر کے دن؟ محشر کے دن حسن رضا خان نے بالکل روک ٹوک کہہ دیا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی ہوگی، آپ کا کہاں ہوگا؟ فقط اتنا انعقاد ہے بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں تو پھر آمنہ کا لال ہوگا، جس سے تم نے بغاوت کی، جس کی تم نے گستاخی کو سپورٹ کیا، وہاں پر حکومت بھی وہی ہوگی، سکہ بھی وہی ہوگا، اور پھر تو وہاں تو اور نبی بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، واحد یہی نبی کی ذات ہوگی کہ جس کے لب پر انا لہا ہوگا۔